اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ اصحاب کہف کی دعا ہے، اور آج عید کے دن مجھے یاد آ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عید آتی ہے تو خوشیاں لاتی ہے، لیکن یہ عید جو ہے یہ کچھ قربانیوں کی یاد بھی دلاتی ہے۔ بہرحال آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں عطا فرمائی ہیں، اور دعا ہے کہ جن کو آسانیاں عطا نہیں فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اصحاب کہف کے صدقے میں ان کو آسانیاں عطا فرمائے۔ اچھا، یہ آج سب لوگ تو گوشت کی بات کر رہے ہوں گے کہ کیا پکانا چاہیے، کس طرح پکانا چاہیے۔ میں جو ہوں وہ کھالوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب یہ کلچر پاکستان میں بہت زیادہ تھا۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، تو ہمارے گاؤں میں پورے گاؤں کی جو کھالیں ہوتی تھیں وہ ایک جگہ جمع ہو جاتی تھیں۔ میرے بھائی یا والد بیٹھ جاتے تھے، اور لوگ آ جاتے تھے، جن کی کھالیں ہوتی تھیں وہ آ جاتے تھے، پھر بیوپاری آ جاتے تھے۔ وہ سارے بیوپاری جو ہیں وہ آ کے اس کھالوں کو گنتے تھے، حالات دیکھتے تھے، پھر سارا کر کے پھر اس کی وہ بولی لگاتے تھے۔ تو وہ جو 5 7 10 لوگ ہوتے تھے بولی لگانے والے، نیلامی، تو وہ پھر اس کو لے جاتے تھے۔ اچھا، وقت بدلتا گیا، آہستہ آہستہ جو ہے ہر گھر نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنی اچھا وہ جو پھر ہوتا تھا، پھر اکٹھے طے کر کے کسی مدرسے کو، کسی مسجد کو، کسی بھی اس کو دے دیتے تھے، اس کا جو پیسے حاصل ہوتے تھے اکٹھا پول کر کے دے دیتے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا گیا کہ کسی نے کہا کہ نہیں جی، میں تو اپنے عقیدے کی وہ مسجد جو ہے نا، میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھئی، اس کو دے دو۔ پھر دوسرا آ گیا، کہتا ہے نہیں جی، میں فلاں مدرسے کو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں جی، میں نے تو اسی کو دے دی ہے جو قربانی کرنے کے لیے آیا تھا، جو قصائی تھا، میں نے اسی کو دے دی ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ سارا جو گاؤں میں ایک محفل ہوتی تھی، وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کرنے لگا اور بانٹنے لگا۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے یہاں کی جو قربانیاں ہوتی تھیں وہ بھی ہم اسی طرح سے کسی مدرسے والے کو یا کچھ جو لوگ آتے تھے کہ جی ہمیں دے دیں، تو اس کو دے دی جاتی تھی۔ اچھا، بعد میں ذرا سا بڑا ہوا، جب سمجھیں کہ کالج میں پہنچا، تو اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ پورے پاکستان میں قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا ایک رواج تھا، یوں سمجھ لیں، اور ایون لطیفے بھی تھے بہت سارے اس حوالے سے۔ جماعت اسلامی جو ہے ایک بڑا ادارہ تھا جو کہ کھالیں جمع کیا کرتا تھا۔ پھر جھگڑے بھی ہو جاتے تھے کراچی میں ان دونوں، چونکہ کالج کراچی میں پڑھتا تھا، تو ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، دوسرے تیسرے جو کھالیں جمع کرنے والے ادارے، ان سب کے درمیان جو ہے وہ کبھی کبھی بعض اوقات جھگڑے ہو جاتے، قتل بھی ہو جاتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ جو ہے وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پتہ نہیں ہوا کیا ہے اس بزنس کو یا اس ساری صورتحال کو، کہ کھال کا کوئی خریدار ہی نہیں۔ پچھلی قربانی کی عید کا بات ہے، میں نے فون کیا کہ یار یہ کھال ہے 2 بکروں کی، تو یہ لے جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ اچھا جی، یہ وہ خیر جماعت اسلامی کے لوگ تھے، وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، نہیں آئے۔ تو میں نے وہ جو ساتھ مسجد تھی اس کو میں نے دے دی، وہ جمع کر رہے تھے، لے لے۔ اچھا، اس مرتبہ میں نے اسی طرح سے پھر پوچھا، تو پتہ چلا کہ جماعت اسلامی کے ایک رکن ہیں وہ، اب اللہ معاشر میں نہیں جانتا کہ انہوں نے، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلط بیان ہے، انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے کھالیں جمع کرنا ہی بند کر دیں،
ہم نہیں ہم مطلب اس نے اپنے طور پہ تو کہہ دیا جی ہم نے بہت کھالیں جمع کی، اب میں نہیں جاتا ہوں، اور کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار دو شکلیں ہو سکتی ہیں کھالیں نہ جمع کرنے کی، ایک تو یہ کہ جماعت کے پاس بہت پیسے آ گئے ہوں اور انہیں ضرورت نہیں رہی اب کھالوں کی، اور یا کوئی دوسری وجہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیا وجہ کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اور دوسرے ادارے بھی ہیں، الخدمت جو ہے ان کا مطلب انٹرنیشنلی رینون سمجھو کہ زبردست کام کرنے والا ادارہ ہے، جس کو یونائٹڈ نیشن نے بھی کہا ہے کہ اگر فلسطین کے حوالے سے آپ کسی کی کرنا چاہتے ہیں پاکستانی، تو وہ آپ اپنے ادارے الخدمت کے تھرو جو ہیں فلسطین میں قربانی بھی کر سکتے ہیں، ان کو مالی اعانت بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ان کا ایک رابطہ ہے یونائٹڈ نیشن سے، وہ ان کے تھرو وہاں جاتے آتے بھی ہیں اور وہاں کام بھی کر رہے ہیں کہ آپ ان کی مدد کرنا چاہیں فلسطینیوں کے تو ان کے تھرو کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن ہو کیا رہا ہے، میں نے نیٹ پہ جا کے تلاش کیا کہ کیا یہ کوئی جو لیدر انڈسٹری پاکستان کی تھی وہ اتنی زبردست انڈسٹری تھی، دنیا بھر میں ایسا زبردست کام ہوتا تھا جس کا آپ کو انتہا نہیں۔ ایک مرتبہ میں پروڈیوسر جب گیا حیدرآباد میں، یہ 1980 کی بات ہے، تو وہاں کے لوگوں سے میں نے کہا کہ یہاں کی یار کچھ، مجھے اصل میں ایکسپورٹ کا بڑا شوق تھا ایک زمانے میں، تو کہ یہ بزنس کرنا چاہیے۔ تو میں نے حیدرآباد میں جا کے پوچھا کہ یار یہاں کچھ ایسی چیز ہو سکتی ہے، نیا شہر تھا میرے لیے نا، جو ایکسپورٹ کی جا سکے۔ تو انہوں نے کہا جی یہاں تو لیدر کا بڑا اچھا کام ہوتا ہے اور دوسرے بھی چیزیں ہیں، میں آپ کو ایکسپورٹ کا جو محکمہ ہے یہاں کا اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ اور میں نے کہا جی بسم اللہ، ہم چلے گئے جی۔ اچھا، میں وہاں جب گیا تو مجھے حیرت ہوئی، مجھے لگا کہ میں سرکاری محکمے میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں، یہ کوئی بہت ہی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے اور بہت ہی آرگنائز آرگنائزیشن ہے۔ وہ جو صاحب تھے ہیڈ اس کے، وہ بہت ہی پرتپاک انداز میں ملے، شاید اس کی وجہ ریڈیو پاکستان بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ان کا میں نے سسٹم دیکھا تو لگا کہ نہیں، وہ جو بھی آتا ہوگا یہاں وہ خوش ہو کے جاتا ہوگا۔ خیر مہمان نوازی تو انہوں نے کی ہی، چائے بائی پلائی میں اور بھی لوازمات تھے اس کے ساتھ۔ پھر اس نے کہا کہ جی آئیے میں آپ کو نا اپنے آفس کا وزٹ کراتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے آفس کا وزٹ کرایا۔ اب دیکھیں ایک سرکاری آفس میں دیکھنے کی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ فائلیں، اور تو کچھ نہیں ہوتا، میوزیم تو نہیں ہوتا وہاں، لیکن وہ ایک میوزیم ہی تھا۔ اس کے اندر اس طرح کی شاندار طریقے سے جو چیزیں رکھی گئی تھیں کہ میں حیران ہو گیا، یعنی پوری دنیا میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، کس ملک میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، اس کے لحاظ سے اس کو آرگنائز کیا گیا تھا۔ اس کی فائلیں موجود تھیں، اس کے سیمپل موجود تھے، ہے نا۔ مثال کے طور پر اس نے بتایا کہ جی فلاں ملک میں ہماری جو چمڑے کی مصنوعات ہیں، لیدر کی جو مصنوعات ہیں، ان کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ پھر وہ فائل نکال کے لے آئے، ہم نے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کی، انہوں نے بتایا کہ جی یہ وہاں کی انڈسٹری ہے جو ہماری لیدر گورنمنٹ کو چاہتی ہے، کہتی ہے، اور وہ آرڈر بھی دیتے ہیں تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ بنا، ہم ایک سیمپل بنا کے بھیجتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک سیمپل دکھایا۔ اچھا، وہ سیمپل کیا تھا؟ لیدر کا بنا ہوا ایک نکر کہہ لیں، لیکن وہ نکر بکنی ٹائپ جو خواتین پہنتی ہیں، چھوٹی شارٹ سی تھی اور لیدر کی بنی ہوئی تھی۔ اچھا، وہ میں نے اس کو جب چھو کے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ کوئی شنیل کی ہو، ریشم کی ہو، اتنی صفائی اور خوبصورتی سے بنی ہوئی تھی کہ میں تو حیران رہ گیا کہ یار یہ حیدرآباد میں کام ہوتا ہے، اور اتنا مطلب ایکسپورٹ کوالٹی جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ دنیا میں کسی بھی جگہ جائے تو وہ جو ہے وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور اس کہنا کہ جی اس کی ڈیمانڈ ہے، فلاں ملک میں ہے، میں آپ کا سارا رابطہ کرا دوں گا، جو پروڈیوس کرنے والے ہیں ان سے بھی رابطہ کرا دوں گا، آپ یہ کام کریں گے تو بہت اچھا جائے۔ میں نے کہا جی اچھا۔ خیر ہم اٹھ کر آ گئے، اور میرے جیسا آدمی جو ہے، جو ریڈیو پاکستان میں پروڈیوسر بھی ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ پھر اس کام کو، ایک ایسا کبھی ابھی بھی ہے وہ شوق مجھ میں کہ نئے نئے بزنس کو تلاش کرنا کہ کیا کیا جا سکتا ہے، نئی اسکل کو سیکھنا کہ کیا سیکھا جا سکتا ہے، نئی بات کو ڈھونڈنا کہ کیا کی جا سکتی ہے۔ تو آج عید کے دن بھی میرے ذہن میں آیا کہ بزنس پہ بات کی جائے، اور ایسے بزنس پہ جو پاکستان کی پہچان تھا کبھی اور اب مجھے نہیں معلوم۔
مجھے یہ معلوم ہے کہ جب آپ یہ موسم آتا ہے، عید آتی ہے، تو آپ کو خریدار نہیں ملتا. جو لوگ خریدار تھے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب جو بڑے بڑے ادارے تھے نا، جماعت اسلامی تو ایک بڑا ادارہ تھا اس سلسلے میں کھالیں جمع کرنے کے حوالے سے، کہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب دمبا جو ہے وہ ذبح کیا گیا تو وہ تب بھی جماعت والے وہاں پہنچ گئے تھے کہ جی گوشت کسی کو بھی دے دیں لیکن کھال ہمیں دے دیں. تو معافی چاہتا ہوں جماعت اسلامی والوں سے بھی اور دوسرے مذہبی لوگوں سے بھی، لیکن یہ کہ ایک تھا، بڑا نام تھا کہ ہر جگہ وہ پہنچ جاتے تھے. اب وہ اس لیے نہیں کہتے یہ آگے خریدار نہیں ہے کوئی بھی. اور لوگوں سے میں نے بات کی تو کہنا کہ یہ آگے خریدار نہیں ہے، نمک لگا کے رکھو جی، فلاں کرو جی، خراب ہو جاتی. آگے نخرہ بہت ہے خریدار کا کہ جی نہیں ہم جب آگے نہیں بیچ سکتے. اچھا، میں نے پچھلے سال بھی کچھ لوگوں سے کہا کہ یار پتہ تو کرو کہ یہ مسئلہ ہماری انڈسٹری کا سٹیٹس ہے کیا، تو مشکل ہو رہی تھی. تو میں نے خود ہی تلاش کیا کہ چلیں میں دیکھتا ہوں کہ اس کو کیا. تو مجھے پتہ یہ چلا کہ پورے پاکستان میں جو ٹینریز ہیں وہ کوئی 2500 کے قریب ہیں، جو اس میں کچھ رجسٹرڈ ہیں کچھ ان رجسٹرڈ ہیں. اچھا، ان ان رجسٹرڈ کو رجسٹرڈ کو کہیں بھی کام ہونا چاہیے. میں تو اس حق میں ہوں، ہے نا، کہ جو ملک کے مفاد کا کام ہے اسے ہونا چاہیے. جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے. جو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں ان پر کچھ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے نا وہ اس کو کر دیے جاتے ہیں کہ جی اس کا جو کچرا مچرا ہوگا، اس کا جو گند ہوگا، وہ آپ جو ہے یہ ٹینریز سے جو آؤٹ نکلتا ہے نا جی مواد کہہ لیں آپ اس کا، وہ بہت برے مسالے ہوتے ہیں اس میں، اور تیزاب ہوتا ہے اور وہ چیزیں، وہ سارا اگر پانی میں چلا جاتا ہے تو پانی کو گند کرتا ہے، پھر پانی آگے جب جاتا ہے تو بیماریاں پھیلاتا ہے. تو اس پہ تھوڑا کنٹرول کیا جاتا ہے، اور جو ان رجسٹرڈ ہوتی ہیں اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا. کام دونوں ایک جیسا ہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، 2500 کی تعداد مجھے تو بہت کم لگی بھائی. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ لگی ہو، لیکن 2500 تو صرف کراچی میں ہونی چاہیے. پھر لاہور ہے، پورا اچھا کتنی قربانی ہوتی ہے، اب کچھ کم ہو گئی ہوگی، ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اتنے بکرے اور بڑا گوشت اور گائے اور اونٹ اور بیل ذبح کیے جاتے ہیں کہ اس کے جو کھال ہوتی ہے اس کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے نا، بڑی تعداد، ملینز میں جو ہے لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں. تو وہ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو جاتے ہیں نا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ کچھ مافیا نے اس طرح سے کنٹرول کیا ہے کہ جو گاہک ہو اس کو پیسے نہ ملیں، وہ اونے پونے جو ہے وہ پھینک دے اور پھر آگے ٹینریز میں جائیں، یا ٹینریز والے بھی مار کھاتے ہوں گے پھر آگے. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو اتنی خراب صورتحال بھی نہیں ہے. یعنی پاکستان کبھی پہلے 2-4 نمبروں میں ہوتا تھا، آج کل 10ویں نمبر پر ہے. جو ایکسپورٹ ہوتی ہے کوئی اس کا پوری دنیا گلوبل جو اس کا حصہ جو ہے پاکستان کے حصے میں جو آتا ہے، جو یہ ایکسپورٹ کرتا ہے وہ کوئی 2.5% ہے. اور جو نمبر 1 ہے وہ چائنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ چائنا خیر بڑا ملک ہے، لیکن ان ملکوں سے اگر ہم پھر دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں تو وہ برازیل آ جاتا ہے. اچھا، اس طرح سے اور ملک ہیں، رشیا ہے، انڈیا ہے. اگر ان ہم 10 ملکوں کی دیکھیں تو پاکستان جا کے کہیں 10ویں نمبر پر آتا ہے. اور جبکہ جو اسلامی ممالک ہیں وہاں سب سے زیادہ قربانی ہونی چاہیے اور ہوتی ہوگی، لیکن ہم اس کی جو یہ را مٹیریل ہے اس کو صرف را مٹیریل بیچ دیتے ہیں، کوئی چیز بنا نہیں سکتے. اچھا، پچھلے مجھے یاد آ گیا یار، بڑی مزے کی بات تھی. ایک صاحب جو کہ کہیں باہر کے ملک میں رہتے ہیں، یہاں کے جو لیدر ایکسپورٹ کرنے والے لوگ تھے نا، ان سے ایک میٹنگ کر رہے تھے، چھوٹا سا کلپ تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ میں سے جو لیدر ایکسپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کون کون سے. تو وہ کوئی 8-10 لوگ وہ نکل آئے. مین موسٹلی شاید وہ تھے، کیونکہ وہ بندہ خود جو تھا وہ ایکسپورٹ کرتا تھا کچھ لیدر کیا. تو اس نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ایپرن جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے؟ ایک بھی نہیں تھا.
تو اس نے کہا کہ جی میں ایپرن ایکسپورٹ کرتا ہوں لیدر کے بنا کے. پھر اس نے کہا کہ امریکہ میں یا دوسرے ملکوں میں ایپرن کون کون پہنتا ہے. پھر اس نے بتانے شروع کیا. گھر کی خواتین ایپرن پہنتی ہیں, کسائی ایپرن پہنتا ہے, پینٹر ایپرن پہنتا ہے, کک جو ہے شیف ایپرن پہنتا ہے. ایک لمبی تعداد اس نے گنا دی جو لوگ ایپرن پہنتے ہیں, اور وہ کہتا ہے میرا ایپرن پہنتے ہیں, اس کا لیدر کا بنا ہوا. پھر اس نے اس کو چیزیں بھی دکھائیں کہ جی یہ دیکھیں اس طرح کا یہ ایپرن ہوتا ہے. اور اس نے بتایا کہ کتنے کروڑ ڈالر کا جو ہے وہ ملینز میں جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا تھا پاکستان سے, باہر بنواتا تھا ادھر سے اور اپنے ملک میں اس کو ایکسپورٹ کرتا تھا. ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے. اگر ہم یہ کر رہے ہیں نا, جیسے میں نے ابھی کیا کہ وہ جو بکنی جو ہے خواتین کا چھوٹا سا لباس, اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی گنجائش موجود تھی, اور ہمارے ہاں صرف جو ہے وہ جیکٹیں بنائے جا رہے ہیں. جیکٹیں میں اچھا جیکٹوں میں اب جو ہے نمبر 2 نمبر 3 چائنا سے, وہ دوسرا جو آرٹیفیشل لیدر ہوتا ہے, ریگزین ہوتی ہے, اس کی جیکٹیں کیونکہ مہنگائی بھی ہوتی جا رہی ہے, لیکن اس کی ڈیمانڈ کے علاوہ اس کی فنیشنگ اچھی آ رہی ہوتی ہے. اچھا بیلٹ جو ہے, میں کسی زمانے میں پینٹ پہنتا تھا, آج کل کبھی سال میں ایک دفعہ کوئی موقع ہو تو پہن لیتا ہوں. مجھے اچھی بیلٹ ہی نہیں ملتی تھی کہ یار کوئی اچھی بیلٹ ہو جو کوئی کسی برانڈ کی, تو وہ جو ہے وہ آپ کے وہ نہیں ہو رہی. آپ جو ہے صرف لیدر جیکٹ بنانا, یا پرس بنائے جا رہے ہیں, یا بیلٹ بھی بنتی ہیں, اور لیدر جیکٹ جو ہیں وہ بنتی. نئی چیزوں کی طرف ہم کسی نئے انوویشن کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے. اور اچھا ایک زمانے میں لیدر کے اوپر سبسڈی بھی دی جاتی تھی, اب مجھے نہیں معلوم اب دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی ہے. اور یہ ایک اس طرح کا وہ کام تھا کہ شاید وہ سبسڈی بند کر دی ہوگی. مجھے یاد ہے یہ بچوں کے جو کپڑے گارمنٹس ہوتے تھے اس کے اوپر سبسڈی دی جاتی تھی, تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ صرف سبسڈی کے لیے کچھ ایکسپورٹر کام کر رہے ہوتے ہیں. گند مند یہ وہ باہر بھیج دینا ہے نا, وہاں بھی اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ₹1,00,000 کا جو ہے وہ سامان باہر بھیجا, ₹1,00,000 اس کے اوپر سبسڈی لے لی, سامان کو اٹھا کے انہوں نے وہاں گاربیج میں, اور وہ ایک سال ہوئے وہ کپڑے ہم افریقہ میں مفت میں بانٹ دیتے ہیں. وہ کپڑے جو ہم یہاں سے, کیونکہ وہ کسی کام کے نہیں ہوتے ہے نا, تو ایسے غریب غربا کو اللہ معاف کرے ہم جو ہے وہ دے دیتے ہیں, اور سبسڈی جو ہے وہ لے لیتے ہیں. اسی سبسڈی نے ایکسپورٹ کا بیڑا غرق کیا ہے. اور مجھے نہیں معلوم لیدر کا اس وقت کیا صورت حال ہے, لیکن اس کی گنجائش اتنی موجود ہے. میں نے تو جماعت والوں سے کہا کہ یار اپنی ٹینریز لگاؤ, یہ لگائیں گے آپ, اپنی ٹینریز لگائیں, اپنی فیکٹری لگائیں, اپنی پروڈکٹ لگائیں, اور لے بال بنائیں. آپ جو ہے چندہ مانگنے پہ, ڈونیشن پہ, اس پہ کہاں, آپ بزنس میں کیوں نہیں جاتے؟ میں تو مسجد والوں سے بھی کہتا ہوں یار مسجد کے ساتھ 2 دکانیں ہونی چاہیے, جس سے اس کا کرایہ اور مسجد کا جو ہے مولوی کی تنخواہ بھی دی جائے, اور دوسرے اخراجات بھی ہوں اور بل بھی ہوں. کیوں مسجدیں چندے کے طور پر چل رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عادت ہو گئی ہے نا, کہ جی بس اداس رہنے کی عادت ہو گئی ہے مری نیازی کی طرح. تو یہ جو ہے ہم عادت ہو گئی ہے. مری روڈ کے اوپر ایک پنڈی میں ایک دکان ہے جو بالکل مین سڑک کے اوپر ہے نا. تو میں نے کہا یار اگر یہ دکان جو ہے اپنے سڑک کے اوپر 4 دکانیں بنا لے مسجد جو ہے, اور اپنی مسجد کو تھوڑا سا 5-7 فٹ جو ہے پیچھے کر لے, اتنا کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ان کی جو چندہ مانگنے کی جو ہے نا ضرورت ختم ہو جائے گی. مولوی صاحب کو بھی اچھی تنخواہ دے سکیں گے ہے نا. آج کل جو سب سے کم تنخواہ ہوتی ہے وہ امام مسجد کی ہوتی ہے, یا جو ٹیچر ہوتے ہیں, ٹیچروں کی تنخواہیں تو اب ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی ہیں. تو وہ اس کا کیوں جھولی نہ پھیلانی پڑے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ شاید ہی پاکستان میں کوئی مسجد ہو. ایک مسجد تھی اسلام آباد میں جس کے باہر لکھا ہوا تھا کہ ہم چندہ نہیں لیتے ہے نا. ایک دن میں گیا تو وہ بورڈ وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا, اور اس کی جگہ ایک صندوقچی رکھی ہوئی تھی. کوشش کی انہوں نے, لیکن شاید اخراجات وہ نہیں چلا سکے.
تو اس کا کوئی نہ کوئی کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مسجدیں بغیر چندے کے نہیں چل سکتی، لیکن ہم اسے چلانا نہیں چاہتے. اور شاید اور بھی لوازمات ہوں کہ جی دکان ہے جی وہ جی، وہاں عبادت تو کوئی نہیں مسجد میں کر کے بیٹھتا، نہ کوئی اور کوئی ایکسیویٹی ہوتی ہے، عام طور پہ بند ہوتی ہیں مسجدیں. لیکن ہو سکتا ہے نا. اسلام آباد میں ایک مسجد موجود ہے جس کو بہت وائرل ہوا کلپ جو ہے، ہر آدمی جا کے وہاں ولاگ کرتا ہے، اپنی ویڈیو بناتا ہے کہ جہاں جو ہے وہ جہیز بھی دیا جاتا ہے، شادی خانہ بنا دیا، بازار بھی بنا دیا. اصل میں تو مسجد ہوتی ہی کمیونٹی ہے. تو وہ ادارے جو کہ یہ کام کرتے ہیں کھالیں جمع کرنے کا یا کرنا چاہتے ہوں، تو ان کو جو اپنی ٹینریز ہیں وہ خود اپنی لگانی چاہیے کہ کم سے کم جو را مٹیریل ریڈی ٹو پروڈکٹ تو بنایا جا سکے. اور اس طرح سے اگر وہ اس سے آگے چلے جائیں اور کچھ پروڈکٹ بھی بنانے لگیں، کسی ایک آدھ پروڈکٹ کو لے کے اس کا تجربہ کریں، تو میرے خیال میں یہ کافی اچھا کام ہو سکتا ہے. جیسے عید الاضحیٰ آتی ہے تو وہ ایک بہت بڑا بزنس، کھجوروں کا، پکوڑوں کا، بیسن کا، اس طرح کی کوئی چیزیں. اب کھجوریں دنیا بھر میں مسلمان ملکوں میں ہوتی ہیں، وہ کہیں ادھر جاتی ہیں. مطلب ایک بڑی تجارت ہے یہ، ہے نا، یہ کلچر ہے. تو حج کے موقع پہ بھی اب تو ہم نہیں کرتے یہ کیا، اس میں یہ جو بزنس ہے یہ حرام قرار نہیں دیا گیا ہے کہ آپ حج کے موقع پہ جائیں تو اپنے چیزوں کی علاقوں کی وہ چیزیں لے کے جائیں، وہاں بیچیں، وہاں سے لے کر اپنے اس میں آ جائیں. لیکن ہم جو ہے وہاں کا جو تحفہ ہے وہ صرف آب زمزم جو ہے وہ رہ گیا ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو آب زمزم لے آتے ہیں، اور وہی مبارک ہے. اور اب تو بیچنا بھی شروع کر دیا کہ وہ بھی جو سعودی حکومت ہے وہ پیسے لیتی ہے اور آب زمزم آپ کو دیتی ہیں. کوئی وجوہات ہوں گی ان کی، وہ تو ان کے پاس اختیار ہے اجتماع کا بھی، اجتہاد کا بھی اور فتوے کا بھی، تو کیا جا سکتا ہے. لیکن میری خواہش ہے کہ یہ جو عید آتی ہے، عید قربان جو ہے، اس میں جو اور چیزوں پہ توجہ دی جائے تو جو لیدر گارمنٹ ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. میں آپ سب لوگوں کا ممنون کہ آپ نے عید کے دن مجھ سے اتنی بور کرنے والی گفتگو جو ہے سنی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، اور خوشیاں دوسروں میں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.